ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بیت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں ہاتھ پر خود ہی ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ حضرت ابو محب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مصری حج کے لیے مکہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد کے روز میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، ہاں۔ مصری نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ مصری نے پھر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ تو مصری نے فخر سے اللہ اکبر کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں ان سوالوں کی حقیقت واضح کروں۔ جہاں تک میدان احد سے فرار کا تعلق ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے ان کا وہ قصور معاف فرما دیا اور انہیں بخش دیا۔ اس کا حوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں ہے۔ جہاں تک غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کے بدلے میں تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے والے اصحاب کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اور جہاں تک بیت رضوان میں شامل نہ ہونے کا تعلق ہے، اس بارے میں سنو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اشراف مکہ کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزت والا کوئی دوسرا شخص ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے لیے اسی کو مکہ بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا اور آپ کے جانے کے بعد بیت رضوان ہوئی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے رہی۔ تینوں اعتراضات کے جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اپنے ساتھ یہ تینوں جواب لیتے جانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔